السلام علیکم، سیفی نیوز میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ دو خبریں شیئر کریں گے۔ ایک تو اس کے اوپر بات کریں گے کہ کون سی صورتوں میں ملازمت کا معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ ملازمت کا معاہدے سے مراد جو کانٹریکٹ آپ کرتے ہیں وہ کون سی صورت میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ کون سی صورتوں میں کفیل یا کمپنی آپ کے تنخواہ سے کٹوتی کر سکتے ہیں، مطلب وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں آپ کی کمپنی یا پھر آپ کی کفیل آپ کی تنخواہ کاٹ سکتی ہے۔ تو اس دونوں سوال کی جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، اور ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اب چلیے ڈائریکٹ سب سے پہلی بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں آپ کا ملازمت کا معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم آپ کے اسکرین میں اردو میں لکھا ہوا اردو نیوز سے بھی شیئر کریں گے، تو غور سے سنیے گا اور غور سے دیکھیے گا۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے قانون محنت میں اجر اور اجیر کا مطلب ہے کفیل اور اس کا کارکن، ان کے اہم حقوق اور فرائض متعارف کرانے کے لیے گائیڈ بک جاری کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کن 7 صورتوں میں ملازمت کا معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے ان صورتوں کی وضاحت کی ہے جس پر ملازمت کا معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اجر اور اجیر ملازمت کا معاہدہ ختم کرنے پر متفق ہو جائے تو معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے، تاہم اس صورت میں اجیر کی تحریری منظوری ضروری ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ملازمت کے معاہدے میں مقرر مدت پوری ہو جائے۔ اسی طرح اگر ملازمت کے معاہدے میں آخری تاریخ مذکورہ نہ ہو تو ایسی صورت میں فریقین میں سے کسی ایک کی خواہش پر ملازمت کا معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور صورت یہ ہے کہ قانون محنت کے دفعہ 75 میں مجبوری والی حالت سامنے آ جانے پر معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر ملازم کا کام جس کے لیے اس سے معاہدہ کیا گیا تھا وہ مکمل ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی ملازمت کا معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر ملازم ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ جائے اور فریقین ملازمت کے معاہدے میں توسیع پر متفق نہ ہو تو تب بھی ملازمت کا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اگر متعلقہ ادارہ مکمل طور پر بند کر دیا جائے تو ایسی صورت میں بھی ملازمت کا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ 8 صورتیں تھے جس میں آپ کی ملازمت کا معاہدہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کون سی صورتوں میں آپ کی کفیل یا پھر آپ کی کمپنی آپ کے تنخواہ سے کٹوتی کر سکتے ہیں، تو غور سے سنیے گا اور غور سے دیکھیے گا۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے کہا ہے کہ کسی بھی ملازم کی تنخواہ سے اس کی تحریری منظوری کے بغیر رقم نہیں کاٹی جا سکتی، البتہ اس سے 6 صورتیں مستثنیٰ ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے سعودی قانون محنت میں اجر اور اجیر کے اہم حقوق پر مشتمل ایک کتابچہ جاری کیا ہے، جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کن 6 صورتوں میں ملازم کی تحریری منظوری کے بغیر اس کی تنخواہوں سے کٹوتی کی جا سکتی ہے۔ اجر کو اجیر پر واجب قرضے کی رقم واپس حاصل کرنے کے لیے اس کی تنخواہ سے کٹوتی کا اختیار ہے، تاہم تنخواہ سے ماہانہ کٹوتی 15% سے زیادہ نہیں کی جا سکتی، یعنی آپ کی جتنی تنخواہ ہے اس کے حساب سے 15% سے آپ کی تنخواہ زیادہ نہیں کاٹی جا سکتی۔ بچت فنڈ میں شریک ملازم کی تنخواہ سے کٹوتی کی جا سکتی ہے۔ فنڈ کے قرضے کی رقم بھی تنخواہ سے کاٹی جا سکتی ہے۔ اگر اجر اپنے اجیروں کے لیے مکان بنوا رہا ہو یا انہیں کوئی اور سہولت پر اہم کر رہا ہو تو اس حوالے سے کسی بھی پروجیکٹ کی قسط تنخواہ سے وصول کر سکتا ہے۔ خلاف ورزیوں پر عائد ہونے والی جرمانے وصول کیے جا سکتے ہیں۔ طلب کردہ اشیاء کی رقم کی قسط بھی لی جا سکتی ہے۔ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے قرضہ بھی تنخواہ سے وصول کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ماہانہ کٹوتی چوتھائی تنخواہ سے نہیں ہونی چاہیے، علاوہ کہ عدالت نے اس کے برعکس کوئی فیصلہ صادر کر دیا ہو۔ وصولی کے سلسلے میں اہل و عیال کا نان نفقہ ترجیح بنیادوں پر وصول کیا جائے گا، جبکہ دیگر قرضوں سے قبل کھانے پینے، پہناوی اور رہائش کا قرضہ لیا جائے گا۔ تو یہ تھے 6 ایسی صورتیں جس میں آپ کی کفیل، آپ کی کمپنی آپ کی تنخواہ سے کٹوتی کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر نہیں سمجھے تو اس ویڈیو کو ایک بار دوبارہ سے دیکھ لیجئے۔ باقی ویڈیو بڑی ہو گئی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔